بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اسلامک ایرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا واقعہ بتاؤں گی۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سے نبی اور پیغمبر بھیجے، ان میں سے چند ایک کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور کچھ کا نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیثوں سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے حوالے سے کافی حدیث بتائی ہیں۔ ہر نبی کے ہی پاس اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر اس کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ لیں، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نافرمانی رہ جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں۔ ان پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا، کان نہیں دھرتے وہ اللہ کی باتوں پہ۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تو آپ نے کئی بار یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن ہمیں بچپن سے ہی اپنے پیارے بچوں کو بھی سنانا چاہیے تاکہ ان کو تمام انبیاء کے بارے میں معلومات ہو، ورنہ آج کے ماحول میں تو ان کو سارے کارٹون کا تو علم ہوتا ہے، لیکن کسی بھی اسلامک شخصیت کے بارے میں اگر آپ پوچھ لیں تو ان کو کچھ علم نہ ہوگا۔ سارے ہیروز کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا، سارے کریکٹرز کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی اسلامی شخصیت کے بارے میں پوچھ لیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو ہمیں یہ تربیت دینی چاہیے اور قصے کہانیاں وغیرہ ان کو سنانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے ہماری اسلامک ویلیوز کے بارے میں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کے والد کا نام متی اور تعلق آپ کا ہے بنی اسرائیل قوم سے۔ عراق کے مشہور شہر نینوے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک عرصے تک اہل نینوے کو تبلیغ فرماتے رہے اور ان کو ہدایت کی تلقین کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت حق پر کان نہ دھرا اور نافرمانی کرتے رہے، برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوے کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے آپ علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے عذاب کی بد دعا کرنے لگ گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی پیغام کا بھی انتظار نہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں، اور وہ اس طرح اپنا سامان باندھ کے حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں پر ایک کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی، اس میں تمام مسافر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگ گئیں، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نہ نکالا جائے اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی غلام ہے جو بھاگ گیا ہے آقا سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ میں ہی ہوں، تو انہوں نے سب نے مل کے مشورہ دیا کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے کہ سب کے نام لکھے جائیں رکے پہ اور رکے کو نکالا جائے۔ ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آ رہا تھا۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے کہ آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے قصور ہے، میں ہی گناہ گار ہوں، مجھے آپ لوگ کشتی سے پھینک دیں۔ تو ادھر اللہ پاک نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو فوراً نگل لیں، اپنے پیٹ میں لے جائیں۔ جیسے ہی کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا، ویسے ہی مچھلی نے منہ کھولا اور وہ ان کے پیٹ میں چلے گئے۔
مچھلی بہت بڑی تھی، حضرت یونس علیہ السلام پورا اس کے پیٹ میں آرام سے رہے، لیکن وہاں بہت اندھیرا تھا، وہ ڈر گئے تھے، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، نہ روشنی کا کوئی انتظام تھا، نہ ہی کھانے پینے کا کوئی ایسا خاص انتظام تھا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو زندہ سلامت رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے کھانا پینا بھی پہنچایا ہوگا یقیناً۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی جس سے انہوں نے اپنی رہائی کا اسباب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا یہ سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ انہوں نے بولا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ بہت جو ہے پاک ہیں، آپ کی صفات بہت اچھی ہے، اور اللہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ اس طرح یہ دعا جو ہے انہوں نے 40 دن تک پڑھی مستقل، 1,24,000 بار۔ جس وقت یہ دعا مکمل ہوئی، اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو صحیح سلامت خشکی تک پہنچائے۔ مچھلی اوپر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو واپس اگل دیا اور وہ ایک خشکی پہ جا گرے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے واپس اپنے قوم کی طرف گئے اور وہاں پہ ان لوگوں کو دوبارہ ہدایت کی تلقین کری۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، ان کی طرف ہو گئے، اور اس طرح وہ جو ہے اپنی قوم کی ہدایت کی تلقین کرتے رہے آخر وقت تک، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ جب اللہ پاک نے نبیوں کی غلطی پہ ان کو اتنی سزا دی ایک طریقے کی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے دیا ہے یہ سب، تاکہ ہم لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آگے بھی لوگوں کو اس بات کو بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔